أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين. ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ من والاه اما بعد. کل جو آیت تلاوت کی گئی تھی اس میں مسئلہ بتایا گیا تھا کہ سفر میں اگر کسی کا آخری وقت آ جائے اور اس کے پاس ساز و سامان ہو تو وہ کسی کو وصیت کرے گا اور اس پر 2 لوگوں کو گواہ بھی بنائے گا، اور یہ لوگ آنے کے بعد مرنے والے کے وارثین کے پاس سامان پیش کریں گے. اگر ان کو شک ہو تو وہ ان سے قسم بھی لیں گے جو گواہی دینے والے ہیں. تو قسم کس طرح ہوگی اس کی تفصیلات بتائی گئی تھی. اب جو آیات تلاوت کی گئی ہے اس میں سے پہلی آیت میں تو اگر قسم جھوٹی ہوئی تو اس وقت کیا کرنا چاہیے اس کے سلسلے میں وضاحت کی گئی ہے. دوسری آیت میں اس طرح کی شرائط اور تفصیلات بیان کرنے کے پیچھے کیا حکمتیں پوشیدہ ہیں ان کو بیان کیا گیا ہے. چنانچہ ارشاد ہے فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا، اگر یہ معلوم ہو جائے کہ ان دونوں نے کوئی گناہ کیا، فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا، تو دوسرے 2 لوگ ان کی جگہ پر کھڑے ہو جائیں گے. مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيَانِ، یہ ان لوگوں میں سے ہوں گے جن کا حق دبایا گیا ہے اور وہ مرنے والے کے زیادہ قریب ہوں گے. فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ، تو وہ اللہ کی قسم کھائیں گے اور کہیں گے لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا، کہ یقیناً ہماری گواہی ان کی گواہی سے بڑھ کر ہے. وَمَا اعْتَدَيْنَا، اور ہم نے زیادتی نہیں کی. إِنَّا إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ، اگر ہم نے ایسا کیا تو ہم بھی ظالموں میں شامل ہو جائیں گے. تو یہ پیچھے جو مسئلہ بتایا گیا تھا کہ جو مرنے والا ہے اس نے جس کو وصیت کی تھی وہ وصی اس نے آ کر سامان پہنچا دیا. اب جن کو سامان پہنچایا گیا ان کو اگر شک ہو جائے، یعنی جو میت کے وارثین تھے، تو جو 2 لوگ گواہ ہیں ان سے وہ گواہی لیں گے، یا جن کو اس نے وصیت کی ہے ان سے وہ گواہی لیں گے، قسم لیں گے. اب ان کے قسم کھانے کے بعد پھر مرنے والے کے وارثین کو معلوم ہو جائے کہ انہوں نے جو قسم کھائی تھی وہ جھوٹی قسم کھائی تھی، کسی ذریعے سے پتہ چل جائے انہوں نے کہا تھا کہ یہ سامان ہم نے خریدا ہے، ہمارا سامان، دوسرے لوگوں نے بتا دیا، یا کوئی ایسی تحریر مل گئی جس سے معلوم ہو گیا کہ ان لوگوں نے قسم جھوٹی کھائی ہے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ مرنے والے کے جو قریبی رشتہ دار ہوں گے ان میں سے 2 لوگ جن کو تحقیق ہے اور جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ گواہی دینے والوں نے جھوٹی گواہی دی، اب ان کو قسم کھانا پڑے گا.
اور کہنا پڑے گا کہ ہماری گواہی ان کی گواہی سے زیادہ بہتر ہے۔ یہ مسئلہ بتا دیا، اور وہ یہ کہیں گے کہ ہم نے کوئی زیادتی نہیں کی ہے، اگر ہم نے زیادتی کی ہے تو ہم بھی ظالموں میں شامل ہو جائیں گے۔ اب یہ مسئلہ بتا دیا، پھر اس کی حکمت بتا رہے ہیں کہ ذالک ادنی، یہ ساری چیزیں اس بات کے لیے زیادہ یہ ساری چیزیں اس بات کے لیے زیادہ مناسب ہیں کہ ان یأتوا بالشہادۃ علی وجہہا، کہ وہ گواہی صحیح طریقے پر دے دیں، او یخافوا، یا ان کو ڈر ہو جائے کہ ان ترد ایمان بعد ایمانہم، ان کی قسم کی وجہ سے ان کی قسمیں رد کی جائے۔ یعنی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ سارے کنڈیشن کیوں بتائیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ جو گواہی دینے والے ہیں وہ صحیح صحیح گواہی دیں۔ جب مسجد میں نماز کے بعد ممبر پر کھڑے ہو کر لوگوں کے سامنے ان سے گواہی لیں گے، یقیناً آدمی سچی گواہی دے گا، اس لیے کہ اس کا پریشر ہوتا ہے، اللہ کے گھر ممبر رسول، اس کا پریشر ہوتا ہے، اس کی وجہ سے وہ سچی گواہی دے گا۔ پھر بھی اگر اس کو غلطی کرنے پر طبیعت آمادہ کرے تو وہ یہ سوچے گا کہ اگر میں نے جھوٹی قسم کھائی اور میرا جھوٹ ثابت ہو گیا اور سامنے والوں نے میرے خلاف قسم کھائی تو پھر میرا پول کھل جائے گا، میں سب کے سامنے بدنام ہو جاؤں گا۔ تو اللہ کا بھی خوف رہے گا، بندوں کا بھی خوف رہے گا۔ مسجد میں ممبر کے سامنے کھڑے ہوگا تو اللہ کا خوف یقیناً ہوگا، اور دوسری طرف جھوٹی قسم کھاؤں گا اور سامنے والے کو میرا جھوٹ معلوم ہو جائے گا اور وہ میرے خلاف قسم کھائیں گے کہ میری قسم جھوٹی ہے تو میری عزت چلی جائے گی، تو بندوں کے سامنے بھی رسوا، اللہ کے سامنے بھی رسوا ہو جائے گی۔ یہ ڈر ان کے دلوں میں بیٹھ جائے، اس لیے یہ سارے کنڈیشن لگائے اور اس ساری تفصیلات بتائی۔ تو اس لیے کہا ذالک ادنی ان یأتوا بالشہادۃ علی وجہہا، تو یہ ساری تفصیلات اس لیے مناسب ہے کہ وہ دونوں صحیح طریقے پر گواہی دیں، او یخافوا، یا ان کو یہ ڈر ہو جائے کہ ان ترد ایمان، ایمان یمین کی جمع قسم، کہ ان کی قسموں کو رد کیا جائے ان کے قسم کھانے کے بعد، یعنی مرحوم کے رشتہ دار اگر قسم کھائیں گے تو ان کی قسمیں رد کی جائے گی۔ پھر آخر میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں واتقوا اللہ، اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو، واسمعوا، اور اللہ کی بات مانو، اسی میں عافیت ہے۔ اور یہی چیز اللہ کا خوف، اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا جذبہ، یہی چیز سچائی پر آمادہ بھی کرتی ہے اور یہی چیز گناہوں سے بچاتی بھی ہے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، پھر اللہ نے فرمایا کہ نافرمان قوم کو اللہ رہبری نہیں کرتا، نافرمان قوم کی اللہ رہبری نہیں کرتا۔ جو خود غلط راستے پر جانا چاہے، جو خود اللہ کی نافرمانی پر لگے رہنا چاہے، پھر اللہ کی طرف سے اسے توفیق نہیں ملتی۔ جو خود اپنے پیر پر کھلاڑی مارتا ہے تو پھر زبردستی اللہ تعالیٰ اس کو حق کی طرف لاتے نہیں ہیں۔ انلزمکموہا وانتم لہا کارہون، حضرت نوح کی زبانی کہلوایا گیا کہ جب تمہیں دین پسند نہیں ہے تو میں کیا جبر کر کے تمہیں دین کی طرف لاؤں؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ لوگ کے جذبات کو دیکھتے ہیں، نیتوں کو دیکھتے ہیں۔ اچھی نیت سے ہم کام کریں گے تو یقیناً ہمیں اللہ کی طرف سے رہبری ملے گی۔ اگر ہم جان بوجھ کر غلط راستے پر جائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ زبردستی ہمیں صحیح راستے پر لاتے نہیں ہیں۔ بہرحال یہ ساری تفصیلات جو بتائی گئی ہے، جس کا کچھ حصہ کل بتایا گیا تھا، کچھ حصہ آج بتایا گیا ہے، یہ ساری چیزیں اسی لیے ہیں کہ ہم شریعت کے احکام کو سمجھیں، اس کی مصلحت کو سمجھیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، اور معاملات کے سلسلے میں بھی ہم محتاط رہیں، ہر چیز تحریر کے ساتھ رکھیں، گواہ کے ساتھ رکھیں، تاکہ آگے چل کر اختلافات نہ ہو جائیں۔ اختلافات ہوں تو پھر اس کے لیے ثبوت صحیح طور پر میسر رہے، اور اسی طرح سے ہم چلیں گے تو اللہ کی طرف سے ہماری رہبری ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا